دین شناسی دو طرح کی ہے، ایک سطحی اور ظاہری، اور ایک عمیق اور گہری. دو طرح کی دین شناسی ہے. دین کے علاوہ بھی باقی چیزیں دو طرح کی ہیں. مثلا آپ میں سے ہر ایک، خواتین بھی مرد بھی، شاپنگ کرنا زندگی کا ایک حصہ ہے، جز ہے ضروریات زندگی، سہولیات زندگی، شوق ذوق اپنے. خوب ان کے لیے چھوٹا بچہ بھی جاتا ہے، خرید کر کے لے کے آتا ہے. بازار میں جاتے ہیں، بازار میں جتنی امت جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں خریداری کے لیے. دو طرح کے خریدار ہیں، ظاہری اور سطحی لوگ، اور گہرے اور عمیق لوگ. کچھ ایسے ہیں جو رنگ دیکھ کر کوئی چیز بھی خرید کے لے آتے ہیں. کپڑا خریدنا ہے، رنگ دیکھ کر، ڈیزائن دیکھ کر خرید کے لے آئے. کچھ ایسے ہیں جو نا کوالٹی بھی دیکھتے ہیں، فقط رنگ پہ فریفتہ نہیں ہو جاتے، فقط ڈیزائن کے دھوکے میں نہیں آ جاتے، فقط ظاہری آرائش اور بناوٹ سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ اس شے کو لیتے ہیں، اسے اپنی بصیرت کے ساتھ پرکھتے ہیں، اسے ٹٹولتے ہیں، اور اس کی کیفیت اور اس کی پائیداری کا یقین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے خریدتے ہیں. سطحی وہ لوگ ہیں جو سطحی کہتے ہیں، سطح سے سطحی بنا ہے. سطح کہتے ہیں ہر جسم کی اوپر والی تہہ کو. بس یہی فرش ہے، یہ سطح ہے، زمین کی سطح ہے، سطح کہتے ہیں. یہ اردو کا اپنا ایک انداز ہے کہ عربی تلفظ کو اردو والے اپنے انداز سے تلفظ کرتے ہیں. فق کو فقہ، سط کو سطح، فت کو فتح. خوب کہیں مسئلہ نہیں ہے، روکے بھی نہیں ٹوکے نہیں ان کو. جب زبان پہ چڑھ گیا ایسے تو کہنے دو ان کو، فتح ہی کہیں اس کو. سطح یا سطح ہر چیز کی اوپر کی آخری تہہ، جس کے بعد اس شے کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ہر جسم کی آخری تہہ جو ہوتی ہے اوپر والی، اس کو سطح کہتے ہیں اصطلاح میں. یہ سطح ہے. آپ کو جو کچھ دکھ رہا ہے، مثلا آپ کو چھت دکھ رہا ہے تو یہ چھت کی سطح ہے، نیچے والی سطح، یعنی آخری تہہ اس کی. آپ کو ستون دیکھ رہا ہے، یہ اس کی سطح ہے. یہ جو باہر نظر آ رہا ہے یہی سطح ہے اس کی. فرش سطح ہے. اور انسانی جسم کی بھی سطح ہے. یہ ہاتھ ہے، جسم ہے، اس کی اوپر کی تہہ، اس کو سطح کہتے ہیں. یہ سطح ہے. اور جو لوگ صرف اسی تہہ کو دیکھتے ہیں، اسی لیئر کو دیکھتے ہیں، اس کے نیچے بھی تہہیں ہیں. جسم کی اوپر کی تہہ ہوتی ہے، اس کے نیچے بھی تہہ ہے. زمین کی اوپر کی تہہ ہے، اس زمین کی اوپر کی تہہ کو ہٹائیں، نیچے ایک اور تہہ ہے. اس دوسری تہہ کو ہٹائیں، نیچے ایک اور تہہ ہے. جتنا نیچے جائیں زمین کی گہرائی میں، اس تہہ کے نیچے اور تہہ آتی جاتی ہے. تہہ بتہ ہے زمین، ایک ہی تہہ نہیں ہے اس کی. جو صرف ظاہری سطح کو دیکھتے ہیں، سطح کو دیکھتے ہیں، ان کو سطحی لوگ کہا جاتا ہے. یعنی ظاہر دیکھتے ہیں، رنگت دیکھتے ہیں، ڈیزائن دیکھتے ہیں، ظاہری رونق دیکھتے ہیں، کشش دیکھتے ہیں، نعرے دیکھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں. یہ ظاہر بین کہلاتے ہیں. سطحی لوگ، سرسری لوگ، کسی چیز کی گہرائی میں جائزہ نہیں لیتے، باریکی میں نہیں جاتے، اس کی تہ میں نہیں جاتے. دین کی شناخت کے لیے قرآن کریم نے جو اصطلاح استعمال کی ہے، ایک تو علم ہے، وہ یقین، اور دوسرا اس کی کیفیت کا ذکر ہے کہ یہ علم کس کیفیت کا ہونا چاہیے. اس کے لیے اصطلاح تفقہ استعمال کی گئی ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین. ہر امت، ہر گروہ، ہر علاقے، ہر بستی آبادی سے ایک گروہ اٹھے اور نکل کر جائے، کیا کرے؟ تفقہ کرے دین کے اندر. ہر طبقے میں سے، خواتین میں سے کچھ تفقہ در دین کریں، مردوں میں سے کچھ تفقہ در دین کریں، مشرق والے تفقہ دین کریں، شمال والے تفقہ دین کریں، پنجاب والے تفقہ دین کریں، اس آبادی والے. ہر آبادی میں ایک گروہ اٹھ کے جائے جہاں پر دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، مرکز میں جائے
اور تفقہ کرے دین کے اندر. تفقہ اس پڑھائی کو نہیں کہتے جو ہم کر رہے ہیں. یہ جو اسکولوں میں، کالجوں میں، دینی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ایک استاد آتا ہے اور آ کر رٹا لگوا کے اور امتحان پاس کروانے کی تعلیم دیتے ہیں. کچھ علماء یا کچھ معلمین، ان کی یہ مہارت ہے امتحان پاس کرانے کی، اعلیٰ نمبروں میں امتحان پاس کراتے ہیں. پاکستان کے تعلیمی نظام کا جو اصل معیار ہے امتحان پاس ہو جائے. خوب امتحان پاس کرانے کے ان کے پاس ٹیکنیک ہے، جائز قانونی طریقے سے کراتے ہیں. ایک تو طریقہ ہے کہ پیسے دے کے، نقل کروا کے، کسی اور غلط طریقے سے پاس کروائیں. ایک یہ کہ نہ پڑھا کے، رٹا لگوا کے، سبق ازبر کروا کے طوطے کی طرح اور پھر اچھے نمبر لے لیں. کہ عموماً اسی طرح سے نظام چل رہا ہے. انگلش کا رٹا نظام، اردو کا رٹا نظام، عربی کا رٹا نظام، سب میں رٹا سسٹم ہے، رٹا لگائیں. یہ تفقہ نہیں ہے رٹا سسٹم. تفقہ، فقہ، فقہا، یہ مادہ عربی زبان کا، یہ کسی شے کی گہرائی میں جانے کو کہتے ہیں. مثلا پودے کو اگر آپ نے ظاہری دیکھا اور پودے کی جڑوں میں نہیں اترے، کھدائی کر کے پودے کی جڑ نہیں نکالی، یہ تفقہ نہیں ہے. تفقہ پودے کی جڑ تک پہنچنا ہے، درخت کی جڑ تک پہنچنا تفقہ ہے. دین سیکھیں آپ، تفقہ در دین کریں، یعنی دین کی جڑ تک جائیں، دین کی بنیاد تک جائیں، اس کی نچلی گہرائی اور تہ میں جائیں. ظاہری سطح اگر آپ نے پڑھ لی ہے، آپ فقی نہیں ہیں. فقی کا لفظ نہ استعمال کریں. فقی جو دین کو گہرائی میں جا کر سمجھتا ہے. دین کی گہرائی، دین کا عمق، دین کی نچلی سطح اور گہری سطح دین کے اغراض ہیں، دین کا فلسفہ ہے، دین کے مقاصد ہیں، دین کے اہداف ہیں، جو اصل روح دین ہے. ورنہ اگر فقط ہم آیات پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیا، روایات پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیا، توضیح المسائل پڑھ لی، کتابیں پڑھ لیں، یہ سطحی دین شناسی ہے. رٹا لگا لیا، ازبر کر لیا، یہ دین کا یہ حکم ہے، خوب یہ ہم نے پڑھ لیا. یہ سطحی تعلیم دین ہے. گہری تعلیم دین جس کو فقہ کہتے ہیں، تفقہ جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ جو مطلب ہے دین کا، یہ کیوں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اس کا غرض کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ کس لیے یہ حکم مقرر کیا گیا. مثلا نماز واجب ہے، یہ سطحی دین شناسی ہے. نماز کس لیے واجب ہے، کیوں واجب ہے. وضو واجب ہے، کیوں واجب ہے. روزہ واجب ہے، کیوں واجب ہے. مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، ہدف کیا ہے اس کا. انسان کو اس واجب اور اس عمل سے کیا ملنا ہے، حاصل کیا ہونا ہے.